تو اللہ تعالیٰ مولانا ایک نیا ایشو ابھی آیا ہے جہانگیر ترین والا، آٹا چینی اور گندم بحران پہ جو رپورٹ آئی ہے، حکومت کریڈٹ یہ لینا چاہ رہی ہے کہ دیکھو جی ہم نے بہت بڑا کمال کیا ہے کہ رپورٹ جوں کہ تو منظر عام پر لائے ہیں، ہم نے کوئی اس میں ٹیمپرنگ نہیں کی، تو یہ کریڈٹ لے رہی ہے، تو یہ کریڈٹ واقعی حکومت کو لینا چاہیے، کوئی کاروائی تو ان کو تو گرفتار کرنا چاہیے۔ کیا میں یہ مان لوں کہ عمران خان کو اس رپورٹ سے پہلے یہ علم نہیں تھا کہ جہانگیر ترین کیا ہے اور کیا کر رہا ہے اور خسرو بختیار کیا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ یعنی اس رپورٹ کے اندر جن لوگوں کو مینشن کیا گیا ہے، اگر اس رپورٹ ہی کو بیچ سے نکالا جائے تو کیا حکمران اپنے کچن کیبنٹ کو اور اپنے ماحول سے اتنا اندھیرا ہے اس کے اوپر کہ اس کو صرف ایک سہارا داخلی جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے اس قسم کی رپورٹیں منگوا کر اور پھر اس کو پریشرائز کرنا، اگر واقعی ایسی بات ہے تو پھر فارن فنڈنگ کیس کیوں روکا ہوا ہے؟ پھر بی آر ٹی کیوں روکا ہوا ہے؟ تو اس قسم کی چیزیں پھر اس سے پہلے جو صوبہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے خود ایک احتسابی کمیشن بنایا تھا، کمیشن کو بھی صاف کر دیا جی۔ کسی حد تک تو یہ ہے کہ جب وہ شکنجے میں آتے ہیں تو کمیشن ہی ختم احتساب کے، کہیں وہ بی آر ٹی جیسا فراڈ جو علامت بن گئی ہے اور تاریخ میں لکھی جائے گی کہ اربوں 100 سے زیادہ ارب روپیہ جو اس وقت اس میں صرف ہو رہا ہے، ڈالروں میں صرف ہو رہا ہے، کیسے ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جس کا احتساب ہی نہیں ہونا چاہیے۔ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے مدعی جو ہے وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے اس کی تفتیش نہیں کرنی، الیکشن کمیشن کو اجازت نہیں ہے اس کی تفتیش کرنے کی، مؤخر پہ مؤخر کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ یہاں جو ایک کی چیز لائی گئی ہے تو جناب بڑے ان کو کریڈٹ دیے جا رہے ہیں کہ صاحب کمال کر دیا، احتساب اس کو کہتے ہیں۔ کہاں احتساب ہے؟ ان کو پہلے بھی پتا تھا۔ اور ان سب میں میں سمجھتا ہوں، میں آن ریکارڈ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ ان گھپلوں میں خود چیف ایگزیکٹو اس میں شریک نہ ہو۔ یہ صرف احتساب رپورٹ یہ اسی تک محدود ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی نون لیگ کرانا سنالا، مریم اورنگزیب، یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی ملوث ہیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بھی اس میں ملوث ہیں، کیونکہ 3 ارب روپے کی سبسڈی وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بغیر نہیں جا سکتی۔ ای سی سی وزیر اعظم چیئر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی منظوری سے 10 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ ہوا تو ان کو گرفتار کیا جائے۔ آپ بھی اس مطالبے میں کہہ رہا ہوں یہ کہ اگر ای سی سی کے اجلاس میں ان چیزوں کی منظوری دی جاتی ہے، اس کو پریزائڈ کرتا ہے جعلی وزیر اعظم، اس کے جعلی وزرائے اعلیٰ جو ہے سبسڈی دیا کرتے ہیں جی، تو یہ کس طرح بری ذمہ ہو جاتے ہیں اس ساری صورتحال سے۔ تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بی آر ٹی جو ہے اس کا احتساب نہ کیا جائے، حالانکہ اس میں اربوں خربوں روپے جو ہے اب ڈوب رہے ہیں جی، اور ڈوب چکے ہیں اب تک جی۔ فارن فنڈنگ کیس جو ہے جو اربوں میں ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ ادھر سے تو آپ احتساب سے خود بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب پارٹی کے اندر ایک داخلی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اس میں آپ لوگوں کو قابو کرنے کے لیے، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے اس قسم کے پہلے آپ رپورٹ بنواتے ہیں، پھر ان رپورٹ کی بنیاد پر آپ کارروائی کرتے ہیں۔ اگر اس کو ذرا اور ڈیپلی دیکھا جائے تو خود یہی سارے لوگ، سارا کنبہ ہی اس میں ملوث نظر آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک کھیل ہے، اور پھر دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ملک کو کیا ہو گیا، دنیا کو کیا ہو رہا ہے، انسانیت مر رہی ہے، اور یہ اقتدار کے ایوانوں میں باہمی چپراٹ میں مصروف ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی۔ یہ آخری بات میں یہ پوچھوں گا، جہانگیر ترین اور یہ جو ظاہر بڑے انویسٹر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے، خرچہ چلانے والے رہے ہیں، تو یہ ان کا معاملہ کوئی ایفیکٹ کرے گا حکومت یا وزیر اعظم کے خلاف؟ کوئی ہو سکتا ہے، کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، میں خود چونکہ اس وقت ایک پارٹی کا آپ مجھے خادم کہہ دیں، فوکس کر رہا ہوں ملک میں جو اس وقت وبائی صورتحال اختیار کی جا چکی ہے اور عام آدمی جسے سفر ہو رہا ہے، میں خود سیاسی جھگڑوں سے بالاتر ہونے کی طرف جا رہا ہوں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی پارٹی یا حکومت کے اندر کے جھگڑوں کے اوپر تبصرے کروں، اس کے کیا نتائج نکلیں گے وغیرہ وغیرہ۔ نہ میرے پاس اتنا وقت ہے اور نہ میں اس پر اپنا وقت اب صرف کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں پبلک کے علم میں ہونے چاہیے،
کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور ہمارے حکمران وہ کیا بانسری بجا رہے ہیں. آخری کوئی